آج کی یہ محفل حضور نوشاد کرم بخش کے ایک خاص بندے، خاص عاشق اور فیض یاب قبلہ حاجی سائیں محمد فرید نوشائی قادری چچیاری آپ نے سجائی ہے، بڑی خوشی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑی ہستی کی اولاد کرام جناب پیر پرویز اختر نوشائی قادری چچیاری تشریف فرما ہے۔ میں اس ہستی کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی کمی ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ وہ سچیار پاک رحمت اللہ علیہ واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نوشاد کرم بخش سے قرید کے فیضان حاصل، پوچھ کے سوالات کر آپ کے مکالمے ہیں بہت سارے جو حضور نوشاد کرم بخش سے آپ سوال کرتے رہے اور ہماری حمایت کے لیے وہاں پیغام پہنچا ہے سب کو سچیار پاک رحمت اللہ علیہ کا۔ اور تصوف کے جتنے ہمارا سلسلے میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنا یہ تصوف کے بارے میں سچیار پاک رحمت اللہ علیہ نے جتنی تعلیم دی ہے لوگوں نے، ہم سب نے دی۔ میں حضور کے گھر میں پیدا ہوا، میری سعادت ہے اور آپ کی مہربانی، ہم بھی وہاں پہ نہیں ہیں اس مقام پہ، بڑا مقام حاصل ہے ان کے جو سبحان اللہ آپ کی نسبت ہے بہت بڑی۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، سائیں صاحب کو بھی جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا۔ چھوٹی سی بات کرنی ہے، ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے موضوع تھوڑا سا، کہ ہمیں سب سے پہلے جو تعلیمات ہیں حضور نوشاد کرم بخش کی اور آپ کی وساطت سے، سچیار پاک کی وساطت سے آپ تک پہنچی ہیں، کافی لوگوں تک ہمارے تک بھی پہنچی ہیں، تو ان کا جو اصل میں لب الباب جو ہے نا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ انسان کوئی بھی، ہم سب کوئی بھی انسان مادیت کی پیدائش نہیں ہے، روحانی پیدائش ہے، اور ہم سب کی زندگی اس پھونک پہ قائم ہے، پھونک پہ جو اللہ نے فرمایا تھا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ مادیت سے نہیں ہمارا کوئی تعلق، یہ ہماری باڈی جو ہے ہمارا لباس ہے، اس کو مادی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سخت ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کے مطابق ہم لباس پہنتے ہیں، تو لباس اصل میں شخصیت نہیں ہماری، وہ تو ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہمیں کائنات میں بھیجا گیا تو اس سے مطابقت ہمارا رکھتا ہے یہ سارا سسٹم جسے ہم جسم کہتے ہیں، اور وہ جو رخصت ہو جاتی ہے وہ جسم ہمارا رخصت نہیں ہوتا، ہم ہر روز دیکھتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو جو جاتے ہیں لوگ یہاں سے، تو وہ دوسری چیز نکل کے جاتی ہے جو ہماری جس پہ پیدائش ہے، جس سے زندگی ہے قائم ہماری، وہ نکل کے جاتی ہے، تو یہ باڈی تو ادھر رہ جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو ہم روحانیت کی پیدائش ہیں، یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، اور ہمارے لیے وہی تھیوری کام کرے گی جو روحانیت پہ قائم کی گئی، مادیت پہ قائم کی ہوئی تھیوری ہمارے ریلیف دے سکتی ہے، ریلیف۔ روحانی سسٹم میں جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے ہم ہی بیمار کرتے ہیں اور ہم ہی شفا دیتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ مادی طور پہ جو ہم تھیوری جس پہ عمل کر رہے ہیں، ایک گولی صبح کھا لو، دن گزار لو، ایک کھا لو، رات گزار لو، انجیکشن لگوا لو، بس دیٹس آل، شفا نہیں ہے۔ آج تک کسی شوگر کے مریض کو یا کسی دل کے مریض کو یا ہارٹ فیلر کے یا کسی بھی چیز میں شفا نہیں ملی، ریلیف ملا ہے، ریلیف۔ کیونکہ شفا صرف ہمیں ملے گی تو روحانیت طریقے سے ملے گی، روحانیت کی تھیوری پہ جو ہمارا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اس سے شفا ملے گی۔ ایک سیدھی سی بات، روحانیت کی تھیوری کیا ہے؟ میں وہ چھوٹا سا آپ کو بات کرنے لگا۔ دعا ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی وساطت سے جو ہم وسیلے سے جو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس سے وہ روحانی طور پہ ہم شفا طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری روحانی جو ہے وہ تھیوری، جس کے تحت یہ سب سائیں فرید صاحب ہیں اور پیر صاحب ہیں اور جتنے بھی جن کی ڈیوٹیاں ہیں سب کی نہیں ہیں، جو انہوں نے چن لیے ہوئے لوگ جن کو انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، تو ان سے پھر ہمیں روحانی شفا ملے گی۔ ٹھیک ہے، اور روحانی شفا میں نے بتا دیا نا کہ ہمیں تو سینہ بسینہ ملتی ہے روحانی، یہ کسی کارخانے میں یا پھر وہ بعد میں نہیں بنے، تو یہ سینہ بسینہ ہمیں حاصل ہے، اور ان کو بھی سائیں صاحب کو بھی ہمیں بھی یہ ہمیں سعادت ملی ہے کہ ہمیں روحانی جو طریقہ کار ہے اس سے شفا ملے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ہم وہ مادیت کی روح سے بھی کام کریں گے، لیکن اس میں مکمل شفا ہمیں نہیں ہے، ریلیف ہے، تھوڑا مکمل شفا میں جانوں اللہ ہے، اور اس سے شفا حاصل کرنے کے یہ طریقے بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے نمائندگان حضور نوشادیگر پرشاد سچیار پاک ہیں، اور جتنے بھی ہیں یہ تھے، میں تو بڑا ان کا عاشق نصیر الدین احمد نصیر صاحب کا، اور جتنے بھی سلاسل ہیں سب کے پاس وہ پیغام ہے، سب کے پاس ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس طرف راغب ہو، روحانیت کی طرف راغب ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں بار بار التجا کریں، اور اس کا طریقہ کا ان سے پوچھنا ہے، سبق لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ یہ وہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح راضی کرنا ہے، وہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہو، کیا طریقہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے بزرگان دین جو ہیں انہوں نے 12 سال دیہاتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، پھر وہ مقام حاصل کیا ہے، اور وہ راستہ ہی کچھ ایسے ہے کہ جس میں محنت اور کامل یقین، اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور ان کے وسیلے سے، یہ جو ہمارے وسیلے ہیں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، وسیلہ درکار ہے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا فرمان ہے وسیلہ تلاش کرو۔ بلکہ ایک بڑی میں تھوڑی سی کھولنے لگا ہوں کہ ہم ہر روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت ہمیں اللہ کریم بتاتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم 5 وقت اس سے پوچھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ گویا جس راستے پہ ہم کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، ہم نے اس کو سیدھا راستہ سمجھ لیا، صراط مستقیم سمجھ لیا ہے نہیں۔ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں ہم، صراط مستقیم پہ کھڑے ہوئے ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑا کوئی راستہ ہے؟ نماز میں کھڑا ہے بندہ، اللہ کے روبرو ہے، اللہ کے روبرو ہے، اور پھر بھی مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے نہ کرو، مکمل بات کرو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط اللہ سے نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پہ تیرا انعام ہے۔ بندوں کی طرف تو اللہ کریم خود بھیج رہا ہے آپ کو کہ آپ یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اس کو سلام پھیرے اور گھر نہ چلے جائیں، بندہ ڈھونڈے، صراط اللہ سے نہ بندے سے جو آپ کو رستہ ملے گا۔ تو یہ تو اللہ کریم نے ہمیں کر دیا کہ وہ بندے کی طرف بیچتا ہے، اور اس نے بندے کی اتنی بڑی اہمیت بتا دی ہے آدم کو سجدہ کرواتے ہوئے، جس نے نہیں کیا۔ آج بھی ایک بات میری ذرا غور سے سنیں، یہ بات ذرا تھوڑی سی عجیب ہے لیکن میں آپ کو بتانے لگوں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں بندے کو سجدہ حرام ہے اور تعظیم حرام ہے۔ یہ بول جو تھے وہ اللہ کے نہیں ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تسجدوا، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ہے اور یہ میرے سامنے بنا ہے اور مٹی کا ہے اور مجھ سے کمتر ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یا اللہ تمہیں کروں گا، کرتا رہا ہوں چپے چپے پہ، پھر بھی کروں گا۔ اللہ نے یہ قبول نہیں کیا، اس نے کہا کہ اسی کو سجدہ کرنا تمہیں۔ کیا وہ جو بات ہے جو اللہ کا فرمان ہے آج کینسل ہو گیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ بندہ ہے، اللہ نے نہیں کہا، اس نے تو اسے نکال دیا۔ تو میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ پھر وہ فرما گئے ہیں میاں محمد صاحب حادثہ نہیں کر آماد نہیں مناسب کرنے، تو آپ خاص لوگ ہیں کیونکہ اس محفل میں جو آتے ہی کہاں اس محفل میں خاص لوگ ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی حاصل کرنا ہے، جو بھی ہے، اللہ کے فرماتا ہے ہم سب لا تاہنوا، کمزور مت پڑو، گر نہ جاؤ، حالات کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے کمزور مت پڑ جاؤ، گر نہ جاؤ، لا تاہنوا لا تحزنوا، غم نہ کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور کیا کرو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ اچھا کتنی بار اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب لوگ مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، کروں گا نہیں، ضمانت دے رہا اللہ کریم، دعا قبول کرنے کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا تو اپنی خامی ڈھونڈیں، وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا، اسی لیے ہم اسے پروردگار مانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ خالق مالک رازق محمد ہے، تو وہ اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف نہیں کرتا، اور اس کا یہ وعدہ پڑھیں آپ قرآن کی، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب آپ نے یہاں پہ آگے یہ پوچھنا ہے سائیں صاحب سے، دعائیہ کلمات پوچھنے ہیں، کیا کریں، کون سی دعا کریں جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں قبول کر لوں گا۔
ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، وہ کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک اس سے مانگنا نہیں آیا۔ ہمارے پاس وہ دعائیہ کلمات ہی نہیں ہیں جو اس کو اپروچ کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ بنا لیا جو بھی کر لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ادا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہماری ادا پسند آ جائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے، یہ ہمارے یہاں پہ قوال آئے ہوں گے، یہ نعت خان جو ہے، صلاح خان ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے الفاظ کس غلاف میں لپیٹ کے پیش کر دیں بے شک کہ اس کو پسند آ جائے۔ یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندہ رو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، اور اگر تم نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ الفاظ اللہ کو سنا رہے ہیں ہم، یہ اپنے اس کی یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کے پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کیسے سنیں وہ؟ کیوں سنیں؟ اس کو روتی ہوئی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، خضوع اس کی پہلی شرط ہے، عبادت قبول ہی تھا وہ جب آپ کو انداز آ جائے گا۔ اتنی خوبصورت نعت شریف انہوں نے پیش کیا ہے، وہ سیدھے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، سیدھا سیدھا، لیکن اس کو انہوں نے اس ایسے پیش کیا، ان کی پیشکش ایسی ہے کہ وہاں پہ گھنٹی بج جاتی ہے۔ اللہ کریم ہے ہمارا، مذاق نہیں ہے۔ آپ جب اس کے سامنے ایسے کریں، یہاں پہ سائن صاحب ہیں، یہ اللہ کے نمائندوں کے بندے ہیں، یہ پیر صاحب بھی، ہم بھی، ہمارے سامنے کوئی ایسا کرے تو ہم تو خالی بھیج نہیں سکتے بھائی، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ ہمیں کئی بار یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، اس نے پاؤڈر جا کے پینا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جس کے نام پر مانگ رہے ہیں اس کو کہیں غصہ نہ آئے کہ میرا نام لے رہا تھا، تمہیں کیا اس کے کردار سے، تم جواب دے اس کے کردار کے دو سے۔ اور یہ حال بندوں کا ہے، یہ بندوں کا حال ہے، اس کا اپنا حال کیا ہے؟ وہ اپنے سائل کو خالی بیچ سکتا ہے، اس کی ربوبیت کو داغ لگ جاتا ہے، اسے نبھانا پڑتا ہے۔ تو آپ پلیز جب بھی آستانوں پہ آئیں، کسی بھی سلسلے کے کسی جگہ پہ، وہ جو نمائندے ہیں اس کام پہ معمور ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اسلوب ہو ہمارے، کیا طریقہ ہو، قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ اللہ کریم نے جب یہ کائنات کا سسٹم بنایا اور عبادت بنائی اور سب کچھ کیا، تو انہوں نے اس کے قانون بھی بنائے، طریقے بھی بنائے۔ آپ نہ اس سے تجاوز کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی رکھنا اندازی کر سکتے ہیں، جو اس نے طریقے بتا رہے ہیں، اور انہوں نے خاص بندے کو ہی بتایا۔ اب ان کی ڈیوٹی لگا دی، آپ سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس کو ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے آپ؟ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آیا تھا، سائی فرید آیا تھا، پرویز اختر چچیالی آئے تھے، تو پھر اس سے پوچھنا ہے کہ ان کی بات مانی ہے؟ جی نہیں مانی، تو پھر جاؤ، وہ میرے نمائندے ہیں، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میں تمہاری بات نہیں مانتا، جاؤ۔ اس لیے وہ دعائیں نہیں قبول کر رہا کہ تم نے میرے نمائندوں کی بات نہیں مانی اور میں تمہاری کیوں مانوں۔ تو میں آپ سے یہ ٹائم بھی لے لیا، کافی سارا گزارش کرتا ہوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج سرکار
سچیان پاک کی اولاد کرام، یہ نسبت ہے، نسبت۔ تو میں آپ کو نسبت کی ایک آخری بات بتانے لگا ہوں کہ ہم نسبتی لوگ ہیں اور نسبت سے کیا درجات ملتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا گیا نسبت کی وجہ سے۔ کتے میں کیا تھا؟ کتا جنگلات تھا، عبادت کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ کتا نجس، نپاک، پلید۔ تو اس کی نسبت، ایک جو ہر روز آپ ایک نسبت کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی میں بتانے لگوں گا۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، اگر وہ آپ یہاں پہ کاغذ پہ لکھ کے وہاں پہ اس پہ وہ جوتے مارتے ہیں، جب اس کو ہم لکھتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس کو جوتے مارتے ہیں، بخار اترنے کے لیے بخار اتر جائے گا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ ابلیس، نمرود، فرعون، حمان، شداد، ایسے ہے نا؟ لیکن وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے آپ قرآن چوم رہے ہیں اور ان کو بھی چوم رہے ہیں۔ ان کو بھی چوم رہے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں، ہمارا سلسلہ جو ہے، ہمارے سلسلے روشائی قادری کے، سچیانی اور جتنے بھی ہمارے بڑے سلسلے ہیں، سرکار کا فیض نوچہ قائم پر سے۔ تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ حضور مولا علی علیہ السلام، وہ آپ امام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مولا علی جس کا امام ہو تو وہ شیعہ، تو پھر ہم سب شیعہ ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں آپ کی اولاد کو، غلام ہیں ہم ان کے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو نقطے کی بتانے لگا ہوں کہ 1400 سال سے ابو بکر، عمر، گنبد خضرا کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی نسبت، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کچھ سوچیں، سبحان اللہ، پلیز سوچیں۔ اگر نسبت سے یہ انعام مل رہا ہے کہ آپ فرعون کو چوم رہے ہیں، ابلیس کو چوم رہے ہیں، کتے کو چوم رہے ہیں، ابھی تک ان کی جان نہیں چھوٹی، میں یہ گزارش کروں گا، سوچ سمجھ کے چلیں، سوچ سمجھ کے چلیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں بڑی سعادت ہے کہ سب اور ان کی، آپ یقین کریں کہ سائنس صاحب نے ایک بار نا، ایک ہمارا قوال ہے رشید اختر مرزائی درباری قوال، وہ یہاں پہ آیا، سائنس صاحب میرے واقف نہیں تھے، تو مجھے یہ پتا تھا کہ سچیان پاک نے بڑی دور تک یہ وہ چھٹا مارا ہوا ہے۔ تو خیر ان کا بھی میں نے نام سنا، یہ کشمیر میں اور آپ کا وہ تعلق، تو کئی وہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ خام ہمیں وہ اوپر چلا کے رکھتے ہیں، جی وہ یہ ہے، جی وہ یہ ہے، جی وہ یہ ہے۔ ارے جیسے ہوتا ہے، عقیدت مند کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اس نے کہیں سائنس صاحب سے بات کی، جی وہ شہزاد بھائی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے کہا اس سے کہ یار انہیں کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں تھوڑا سا اہم گستاخی تھی میری، ویسے بھی میں اب جاتے ہیں وہی عالم ہے، میں مصروف ترین ہوں، میرے پاس یہ ان کی وجہ سے، اور یہ زیارت کرنی تھی آپ سب کی بھی، تو میں آگا، میری طبیعت پتہ ہے مجھے بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں میں، تو میں نہیں آ سکتا تھا، سفر میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں، تو میں آ گیا ہوں ڈر سے کہ انہوں نے جب اس کو کہا، اور اس نے مجھے وہاں پہ دربار پہ پیغام دیا، میں لنگر کھانے میں ہوتا ہوں، میں نے یار سائنس صاحب کو کہنا مجھ سے کیا مل کے کرنا ہے، چلو یار ٹھیک ہے، تو میں سلام کرنے گیا دربار عالیہ پہ، انہوں نے مجھے کہا باہر نکلو،
اس کا پتہ ہے کون ہے وہ؟ ایسے آپ کو پتہ ہے، آپ کبھی اللہ کریم آپ کے ایسے درجات بلند کرے کہ آپ کا بھی سوال جواب ہو آقا کے ساتھ۔ وہ تو جو لوگ میری راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں یہ شعور نہیں ہے۔ سوال جواب مولا علی مجھ کو پوچھا کہ کان چاہیے، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے کان چاہیے جو چیوٹی کی آواز سن رہے تھے۔ مولا علی مجھ کو پوچھا صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے تو مکہ شریف گیا، راستے میں نا کچھ پتھر تھے ایسے پڑے ہوئے، تو آپ وہاں سے گزر ہوا تو مولا علی مجھ کو پوچھا، رونے لگ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، سبب پوچھا رونے کا، تو آپ نے فرمایا ایک بار میں انہی پتھروں کے قریب سے گزر رہا تھا، حضور میرے ساتھ تھے تو یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، درود بھیج رہے تھے، تو میں سن رہا تھا۔ وہ کان چاہیے آپ کو، اور وہ کان دیتے ہیں، دل کے کان یہ ایسے مل رہے ہیں۔ تو مجھے وہ انہوں نے باہر نکال دیا دربار سے، پھر میں رشید کے گھر چلا گیا، میں نے کہا یار وہ سائیں سب سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت پھر میں نے معذرت بھی کی اور آپ نے مہربانی کی، مجھے ملے آپ سرکار بھی خوش ہیں، اور میں پھر یہ میرا بیٹا ہے ایک، یہ انہی کی دعا سے ملا، انہی کی وجہ سے ملا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آنے کا پہلے مقصد سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو بھی پڑھیں۔ مولا علی مشکل پچھا کا فرمان ہے، من عرف نفسہ وقد عرف ربہ، آپ پڑھیں تو ان سے ہی سب کچھ ملنے والا ہے، نجات اور انعام انہی آستانوں پہ ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ سے دعا ہے زیست کے قابل کوئی ماحول دے، زیست کے قابل کوئی ماحول دے، ہم پہ اپنی رحمت کے دریچے کھول دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین۔ عبادت کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ کتا نجس نبات پلید، تو اس کی نسبت ایک جو ہر روز آپ ایک نسبت کا احترام کرتے ہیں وہ بھی میں بتانے لگوں گا۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، اگر وہ آپ یہاں پہ کاغذ پہ لکھ کے وہاں پہ اس پہ وہ جوتے مارتے ہیں، جب اس کو ہم لکھتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس کو جوتے مارتے ہیں، بخار اترنے کے لیے بخار اتر جائے گا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ ابلیس، نمرود، فرعون، حمان، شداد، ایسے ہے نا، لیکن وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے آپ قرآن چوم رہے ہیں اور ان کو بھی چوم رہے ہیں۔ ان کو بھی چوم رہے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں ہمارا سلسلہ جو ہے، ہمارے سلسلے روشائی قادری کے سچیاری اور جتنے بھی ہمارے بڑے سلسلے ہیں، سرکار کا فیض نوچہ قائم پر سے، تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ حضور مولا علی علیہ السلام، وہ آپ امام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مولا علی جس کا امام ہو تو وہ شیعہ، تو پھر ہم سب شیعہ ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی اولاد کو، غلام ہیں ہم ان کے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو نقطے کی بتانے لگا کہ 1400 سال سے ابو بکر، عمر، گنبد خضرا کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی نسبت، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کچھ سوچیں سبحان اللہ، پلیز۔
सोचें, अगर निस्बत से ये इनाम मिल रहा है कि आप फिरौन को चूम रहे हैं, अबलीस को चूम रहे हैं, कुत्ते को चूम रहे हैं, अभी तक उनकी जान नहीं छूटी। मैं ये गुजारिश करूंगा, सोच समझ के चले, सोच समझ के चले। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें बड़ी सादत है कि सब और उनकी, आप यकीन करें कि साईं साहब ने एक बार ना, एक हमारा कवाल है रशीद अख्तर मरजाई दरबारी कवाल, वो यहाँ पे आया, साईं साहब मेरे वाकफ नहीं थे, तो मुझे ये पता था कि सुचियार पाक ने बड़ी दूर तक ये तो वो छट्टा मारा हुआ है। तो खैर उनका भी मैंने नाम सुना, ये कश्मीर में और आपका वो तलक, तो कई वो हमारे जो लोग हैं ये खामखा हमें वो ऊपर चला के रखते हैं, जी वो ये है, जी वो ये है, जी वो ये है। अरे जैसे होता हकीकत क्या करते हो? तो वो उसने कहीं साईं साहब से बात की थी, वो शहजाद भाई है और ये है वो है। आपने कहा उससे कि यार उन्हें कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा अहम गुस्ताखी थी मेरी, वैसे भी मैं अब जाते हैं वही आलम है, मैं मशरूफ तरीन हूँ, मेरे पास ये इनकी वजह से और ये ज़ियारत करनी थी आप सब की भी। तो मैं आ गया, मेरी तबीयत पता है मुझे, वो बड़ी मुश्किल से उठता हूँ मैं, तो मैं नहीं आ सकता था, सफर में इतना नहीं कर सकता, तो मैं आ गया हूँ डर से कि इन्होंने जब वो उसको कहा और उसने मुझे वहां पे दरबार पे पैगाम दिया, मैं लंगर खाने में होता हूँ, मैंने यार साईं साहब को कहना मुझसे क्या मिलकर करना है, चलो यार ठीक है। तो मैं सलाम करने गया दरबार आया, उन्होंने मुझे कहा बाहर निकलना, उसका पता है कौन है वो? आपको पता है, आप कभी अल्लाह करीम आपके ऐसे दर्जात बुलंद करे कि आपका भी सवाल जवाब हो आका के साथ। वो तो जो लोग मेरी राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और उनको रिज़्क मिलता है, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, हमें ये शऊर नहीं है। सवाल जवाब मौला अली मुझको पूछा कि कान चाहिए, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के कान चाहिए जो चींटी की आवाज सुन रहे थे। मौला अली मुझको पूछा असहाबा कराम जो आपके साथ थे, तो मक्का शरीफ गया, रास्ते में ना कुछ पत्थर थे ऐसे पड़े हुए, तो आप वहां से गुजर हुआ तो मौला अली मुझको पूछा, रोने लग गए। तो उन्होंने पूछा, सबब पूछा रोने का, तो आपने फरमाया एक बार मैं इन्हीं पत्थरों के करीब से गुजर रहा था, हजूर मेरे साथ थे, तो ये कलमा पढ़ रहे थे, दरूद भेज रहे थे, तो मैं सुन रहा था। वो कान चाहिए आपको, और वो कान देते हैं, दिल के कान ये ऐसे मिल रहे हैं। तो मुझे वो उन्होंने बाहर निकाल दिया दरबार से, फिर मैं रशीद के घर चला गया, मैंने कहा यार वो साईं साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने माजरत भी की और आपने मेहरबानी की, मुझे मेरे आप सरकार भी खुश है, और मैं फिर ये मेरा बेटा है एक, ये इन्हीं की दुआ से मिला, इन्हीं की वजह से मिला। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आने का पहले मकसद समझें और फिर अपने आप को भी पढ़े। मौला अली मुश्किल कुछा का फरमान है, माना रब नफ्सो रब्बो, आप पढ़ें तो इनसे ही सब कुछ मिलने वाला है, निजात और इनाम इन्हीं आस्थानों पे है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। अल्लाह से दुआ है जीस्त के काबिल कोई माहौल दे, जीस्त के काबिल कोई माहौल दे, हम पे अपनी रहमत के दरीचे खोल दे। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ी
محمد و علیہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین بنا